روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا گئے، کچھ کام نہیں سے برا ہو کے بھلا ہو، روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا، کیا جو تو کرم ہے شگفتگا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں کہ ذرا کو مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں گئے قطرے کو بھی دریا کرنا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی ہے دل و جان نہیں، امانی کہتے ہیں تمنا خواہش کو، یہ میرے امام کہتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح دو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی ہے دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہی نور رب وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، وہی نور رب وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سیدی اعلیٰ سے پوچھا گیا حضور قرآن میں مفاتیح بھی موجود ہے مقالید بھی موجود ہے، حضور بتائیں یہ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مطلب ایک ہی ہے، کنجیاں، مفاتیح بھی کنجیاں مقالید بھی کنجیاں، فرق یہ ہے کہ جو دار غیب ہے آخرت، دار شہادت دنیا، جو دار غیب ہے اس کی کنجیوں کو مفاتیح کہتے ہیں، اور دار شہادت اس کی کنجیوں کو مقالید کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو میں بتاتا ہوں اس میں سے حضور کے نام کا استخراج کیسے ہوتا ہے، مفاتیح میم سے شروع ہوتا ہے ہا پہ ختم ہوتا ہے، مقالید میم سے شروع ہوتا ہے دال پر ختم ہوتا ہے، میم ہا میم دال، سارے خزانے حضور کے ہیں، حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا
مستحیل نہیں مانگنے والا تیرا۔ قرآن بھی کہتا ہے جو یہ دینا محبوب وہ لے لو، آگے یہ نہیں جو نہ دے، یہ نہیں ہے نا، نہ تو ہے ہی نہیں نا، جس سے منع کریں رک جائیں۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے۔ جبریل کون ہے؟ نوری مخلوق، اور نوری مخلوق فرشتوں کے سردار۔ ہاں جی، بات آگے کی اور ہے، فتح شریف پڑھو، 30ویں جلد پڑھو، میرے اعلیٰ لگتے ہیں یہ فرشتے جو نا یہ حضور کی نور کی جھلک سے پیدا ہوئے، حضور کے نور کی جھلک سے پیدا ہوئے، تو نوری فرشتوں کے سردار وہ حقیقت تیری کہ جبریل جسے نہ جانے، تو کس طرح خاکی بھلا رتبہ تمہارا جانے، توڑ دے لکھ کے قلم یوگی جو لکھنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوشروار عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے چار وزراء ہیں، چار وزراء ہیں، چار، دو زمین پر دو آسمانوں پر، اور وزیر اس کا ہو جس کی حکومت ہو، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوشروار عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خوشروار عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھیں، چاند کو وہ کبھی سرکار کا چہرہ دیکھیں، دیکھ کر بولے جمال شہ والا، دیکھیں تیرے قدموں سے جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھتے، کون نظروں پہ چڑھے دے ایک تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے ایک تلوار تیرا، نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب، چشمے بیدار جگا دے میرے خوابید نصیب، جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو قریب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی
محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یا محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تو جو صحرا میں قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے، اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے، تو جو ٹہنی کو پکڑ لے تو شجر ساتھ چلے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، چلو حضرت جابر کا واقعہ یاد کر لو، 2 بچے شہید ہو گئے تھے، میرے آقا نے دعا کی، دونوں زندہ ہو گئے۔ تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں میں ڈھلے، اور تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھولے کہ خدا کبھی مرنا تیرا، خدا دل نہیں کرتا کبھی مرنا تیرا۔ دل میلا کرنا، دل میلا ہونا، یعنی کہ کوئی بات کہی جائے کسی سے، وہ بات پوری نہ ہو، وہ بات مانے نہ، کہ دل سے بڑا دل میلا ہوا ہے، اچھا نہیں گزرا دل کا۔ اور میرے آبا، میرے محبوب کی شان کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی خواہش پوری فرمانے میں بڑی جلدی فرماتا ہے۔ اللہ کے خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ علماء بیٹھے ہیں، علماء سے کہتا ہوں غور تو کر، ہے فترضا میں محبت کتنی، فترضا نے ڈالی ہے باغیں گلے میں، حضور اتنا غمگین امت غم میں، اتنا غمگین، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جا جبریل محبوب کو سنا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یوں فترضا نے ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ ارے غور تو کر، اچھا جب آیت آئی نا تو اللہ کے محبوب نے کیا شان حضور کی، جب یہ خوشخبری مل گئی کہ ان قریب تمہیں تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک امتی کو داخل جنت نہ کروں۔ کتنا حضور پیار کرتے ہیں، کتنا۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھو اور شعر سنو کہ غور تو کر، ہے فترضا میں محبت کتنی، بخشوانے کو ہے بیتاب شفاعت کتنی، وہ نظر آئے گی، وہ نظر آئے گی کوثر میں کثرت کتنی، ایک میرے حصیات کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولہ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اسی شعر پر ایک اور تضمین،
تجھ کو بخشی تیرے معبود نے عظمت کتنی. قیامت کے دن کوئی کہنا مولا ایک سجدے کی اجازت دے نہیں، اتنے جتنے کرنے ہیں آج کر دارالعمل میں کر لیں، دار آخرت میں نہیں، وہاں جزا سزا ہے، ادھر کتنے کرنا ہے کر لیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. قیامت کے دن کسی کو اجازت نہیں ہوگی سوائے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کا سجدہ ایسا سجدہ اور ایسی حمد، خود حضور فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ کلمات القا فرمائے گا اور ان کلمات سے میں اللہ کی حمد کروں گا، اور حمد ایسی ہوگی کہ آج تک نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے. لمبا سجدہ، اتنا لمبا کہ حضور سجدے میں ہی ہوں گے. اللہ فرمائے محبوبہ ہن سر تے اٹھا، خود اللہ فرمائے گا محبوب سر اٹھاؤ، سوال کرو پورا ہوگا، شفاعت کرو قبول ہوگی. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. شفاعت کیا ہے؟ آقا فرماتے شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا. شفاعت حضور کی دلہن، اور حضور کی دلہن ہے مومنوں کی. ان معنوں میں شفاعت اپنی ماں ہے، اور ماں چاہے کسی بچہ جنت میں جائے جائے گی. آہا حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے ایسی بات کر کے میرا قلم توڑ دیا. کہتے ہیں گناہ گاروں کا روز میں شفیع خیر اللہ نام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام. شفاعت کیجئے قبول ہوگی. اچھا وہ کیسا دن ہوگا کہ معبود ایک ہے، مسجود بھی ایک ہی ہے نا، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ ساجد بھی ایک ہوگا. ساجد بھی ایک ہوگا. اور پھر حضور کے صدقے میں پھر وہ شفاعت کا در کھولیں گے، شفاعت کبریٰ. اس کے بعد پھر ہوں گے کریں گے. سب سے پہلے دروازہ کھولیں گے حضور. ٹھیک ہے اب سنو. تجھ کو بخشی تیرے معبود نے عظمت کتنی، بخشی جائے گی تیرے سجدے پہ امت کتنی. اے ختم اس مصرے پہ ہوتی ہے بلاغت کتنی. کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی. ان بچوں کو بتائی دو کہ کتنے حضور کے امتی ایسے ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے. کتنے جو ہمیں بتائی گئی تعداد حدیثوں میں. آقا جان فرماتے ہیں میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے، 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب کتاب سیدھا جنت، گرین چینل، کوئی حساب کتاب نہیں. اور یہاں پہ آگے بس نہیں کی حضور نے. آپ فرماتے ہیں کہ جو 70,000 جا رہے ہوں گے نا، ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. ہے کیلکولیٹر آپ کے پاس؟ 4 ارب 90 کروڑ. کتنے؟ یہ 4 ارب 90 کروڑ وہ تعداد ہے جو ہمیں بتائی گئی. اچھا حضور کریم ہے نا، کرم 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 بالائے کرم. یہاں بھی بس نہیں کی. اگر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 جماعت اور دے گا، اور کہتے ہیں حضور وہ جماعت کتنی بڑی ہوگی وہ اللہ ہی جانے. یہ اندر سے میرا یہ کہہ رہا ہے، یہ اندر سے نہ کہہ رہا ہے. اگر اتنی ہی ہوتی نا تو حضور کہہ دیتے. حضور کا یہ فرمانا کہ کتنی بڑی ہوگی اللہ ہی جانتا ہے.
تو بڑی سے بڑی ہو. تو اربوں اربوں امتی حضور کے ایسے ہیں جو حضور کے صدقے میں سبحان اللہ. عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب. یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ رب جہاں. تمہارے ہم میں کو سرخاب کے پر ہیں. ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ماں کی پیٹ میں ہمیں کو دعا کی تھی, یا ہمیں کو یاد پڑتا ہے کہ عالم ارواح میں ہمیں کو دعا کی کوئی اللہ ہمیں حضور کو امتی بنانا, مسلمان بنانا, ہمیں یہ دینا ہمیں وہ دینا, کچھ یاد پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ دوسرے ہوتے ہیں ان کو یاد ہوتا ہے جی, ایسے دوسرے ہوتے ہیں ان کو یاد ہوتا ہے, وہ صدائیں بھی یاد ہوتی ہیں. الستو بربکم صدیق اکبر, اے صدیق یاد ہے, حضور یاد ہے. اور یہ بھی یاد ہے حضور سب سے پہلے بلا تو آپ نے کہا تھا. یہ صدیق اکبر کا علم ہے, دنیا میں بھی آئے ہی نہیں تھے. عالم ارواح کی بات ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے کبھی کوئی سی دعا کی ہو ماں کے پیٹ میں. امام کہتے ہیں عطائے عرب اکائی دائے سکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ عرب, الف والا نوٹ عین والا. عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب. یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ ہمیں کو سرخاب کے پر لگے. یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ رب جہاں, ہمارے لیے. حضور کی برکت سے, ہمارے آقا کی برکت سے اربوں امتی حضور کے ایسے ہیں, اللہم اجعلنا منہم, جو بغیر حساب کتاب کے جنت پہ جائیں گے. ارے ختم اس مصرے پہ ہوتی ہے بلاغت کتنی, ایک کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی, مجھ سے سولا ہے کو کافی ہے اشارہ تیرا, مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا, مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا. تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہال, جس سے تیری صف نعال سے ملے دونی والے نوال سے. حضور کی نالین کی صف سے, نالین برداری پر, حضور کے نالین کے صدقے میں کسی کو اگر دو نوالے مل جائے نا سخاوت کی حضور کی, پتہ ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ جس کو دو نوالے مل جائے نا وہ کیا بن جاتا ہے پتہ ہے؟ کوئی چیز چبا کے نکال دے, اس کہتے ہیں اگال. کیا کہتے ہیں؟ ہاں کیا کہتے ہیں؟ اگال. چبا کے اس کو پھینک دینا, یہ کہتے ہیں اگال. ارے محبوب کی نالین کی صف سے جسے دو نوالے مل جائے نا نوال کے, وہ ایسا بن جاتا ہے جس سے تیری صف نعال ملے دو نوالے نوال سے, وہ بنا کہ اس کے اگال سے ہری سلطنت کا ادھار ہے. تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نگار, تو کیوں بھلا جائیں کسی غیر کے در بہر سوال. سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھ نہ بحال, تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ لگا, چھڑکیاں چھوڑ کے سجدہ تیرا, دل نہ چاہتے ہوئے مجبوراً مقطع پڑھ رہا,
گر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمیع، گر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمی، تو کرو بید اپنے رضا کی ذرا تقلید او پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ ہے وقی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور جب اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، تو سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا مشرق میں رہنے والوں، اے زمین پر مغرب میں رہنے والوں، اے آسمان پر رہنے والوں، سنو، اللہ نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جنہیں تم نہیں سمجھ سکتے، انہی میں سے میں ہوں۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، آنکھیں ملنا قدموں سے، ایک ہوتا ہے آنکھیں ملنا، میں جو دیکھ رہا ہوں وہی ہے، باقی اب وہ والا ملنا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، ملنے والے بھی تو آنکھوں والے ہیں نا، اچھا غوث پاک نے فرمایا قدمی ہی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ حکم بالہوں ہے، جی ہاں، کچھ لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں اس میں، غوث پاک کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا، ایک تھے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہوگا لیکن میری گردن پہ نہیں، تو ہوا کیا تھا اس کے ساتھ، بڑا واقعہ، غوث پاک نے کہا اچھا اس نے ایسا کہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کی گردن پر سور کا قدم ہوگا، اور دنیا نے دیکھا ایسا ہوا، پھر غوث پاک کی توجہ سے پھر وہی ہوئی، مریدین کہتے ہیں غوث پاک اور ساڑھے پیر دی حالت سنو دیکھ جانے حضور کرم کر دو، کبھی کبھی مرید بھی کام آیا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی مرید بھی کام کرتے پیر کو اچھا لیتے، تو یہ واقعات ہیں۔ اچھا غوث پاک کا اعلان تھا قدم کا، ٹھیک ہے، عربی میں ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، آپ نے ساق عرش سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ابھی غوث پاک نے قدم کی بات کی، کیا بات کی؟ بس، اور جیسے قدم کی بات کی نا تو غوث پاک کے منبر کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی حضور تسی گردن دی گل کر دے حضور، سر تے حضور، میرا سر بھی یاد ہے، تو آپ نے کہا تسی یو آر لیٹ،
تم نے تاخیر کی، تجھ سے پہلے بھی کوئی ہے خراسان کی وادیوں میں بٹھا ہوا ہے، اس نے جب میرا فرمان سنا تو اس نے کہا بل علی رأسی وعینی، حضور آپ گردن کی بات کرتے ہیں، میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں پر بھی، ہم نے اسے ہند کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ تو تھی قدم، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گردنیں جھک گئی، سر بچھ گئے، دل لوٹ گئے، گردنیں جھک گئی، سر بچھ گئے، دل لوٹ گئے، کشف ساز آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا، کشف ساز آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا، واہ کہاں تو نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت تو کامل تھے، اور ایسے کامل تھے کسی پر نظر کرتے نا تو وہ بھی کامل ہو جاتا، لیکن آج ہی کا عالم دے، اکثر لوگ کہتے ہیں یار کامل پیر کامل پیر، کامل کرانے کے چکر میں بیچارے نکل جاتے ہیں۔ اور بھائی آج کے دور میں امام ملیں گے، امام مذہب نہیں ملیں گے، تھوڑا بڑا ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کوئی گزارا کر لے گا، ٹھیک ہے نا، تھوڑا بہت ہر کسی کے اندر ہوتا ہے، کر لو بولو، چلو وہ کامل نہیں اس کا پیر کامل، اس کا پیر نہیں تو اس کا پیر کامل، وہ نہیں تو اس پاک تو کامل ہے۔ امام کہتے ہیں رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید